لوگوں میں 3 اصناف ہیں: مرد، عورتیں، بچے۔ مردوں کے جو معاملات ہیں وہ اپنے ہیں، عورتوں کے اپنے ہیں، بچوں کے اپنے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کا مال پڑا ہوا ہے، کبھی آپ وہاں 10 برس کے بچے کو بٹھا کے نہیں جائیں گے اکیلے، اس کا کام ہی نہیں ہے بھائی، یہاں جوان آدمی ہونا چاہیے، یہ جوان آدمی کا کام ہے۔ اور اگر آپ نے باہر سے 10 روپے کی چیز منگوانی ہے تو آپ کسی سفید ریش بندے کو نہیں کہیں گے کہ بابا جی آپ جا کے یہ لے آئے، آپ 10-12 سال کے بچے کو کہیں گے۔ اگر کھانا پکانا ہے تو آپ اپنے بھائی کو نہیں کہیں گے، آپ گھر میں موجود کسی خاتون کو کہیں گے۔ باپ بیٹے کو بھی نہیں کہتا کہ مجھے روٹی پکا دو، مجھے سالن پکا دو، شوق سے پکا لے ایک الگ بات ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ لیکن دوستو، آپ حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں، نتیجہ اور نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ان لوگوں کے حالات پڑھیں جو حضور کی تربیت میں رہے، ہمیں فرق ہی نظر نہیں آتا مرد کا، عورت کا، بوڑھے کا، بچے کا۔ جس کو جس وقت سرکار کی بارگاہ سے جو ڈیوٹی ملتی ہے، جب وہ اسے نبھاتا ہے تو لگتا ہے یہ اسی کا کام تھا اور اسی نے کرنا تھا۔ یہ حضور کے صحابہ میں عجیب بات نظر آتی ہے۔ اب عورتوں کا کیا کام ہے کہ وہ میدان کے اندر اتریں، لڑیں، دشمن کے مد مقابل جائیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی صحابیات کے اندر ہمیں ایسے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں کہ پورا عرب ایک طرف کھڑا ہے عالم کفر بن کر، اور ایک طرف عرب کی آزاد کردہ لونڈی کھڑی ہے جس کا نام سمیہ ہے۔ ابو جہل جیسا سردار کہتا ہے سمیہ چھوڑ دے محمد کا نام۔ مقابلہ کیا ہے؟ جوڑی کوئی نہیں ہے، اور یہ خاتون نہ ڈر رہی ہیں، نہ جھجک رہی ہیں، نہ آواز میں پستی آ رہی ہے۔ کہا ظلم کرنا تمہارا کام ہے اور ظلم سہ کر کلمہ توحید کو زبان پہ سجانا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ بہت ساری خصوصیات ہیں ان کی۔ یہ پورا گھرانہ ہی عجیب گھرانہ ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر کی اماں جان ہے، حضرت یاسر جو ان کے شوہر ہیں وہ بھی حضور کے غلام، اور کافر ان پہ ظلم کرتے، عمار پہ ظلم کرتے، سمیہ پہ ظلم کرتے۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت عمار کے پورے گھرانے کے لیے دعا فرمائی یہ سارا گھر ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون وہ بھی حضرت سمیہ ہے، اور صحابیات کے اندر کسی اور خاتون کو شہادت کا شرف میدان میں حاصل نہیں ہوا جس خاتون کو صحابیات کی صف میں درجہ شہادت ملا، وہ بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دھمکیاں ہیں، بدن ٹکڑے کرنے تک کی دھمکیاں ہیں، اور میں نہ کر سکتا ہوں، نہ زبان اجازت دیتی ہے کہ وہ منظر بیان کیا جائے جس انداز سے آپ کو شہید کیا گیا۔ یعنی کوئی کافر بھی ہو وہ خاتون کی عصمت دری اس انداز میں نہیں کر سکتا جس انداز سے ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا۔ پر کائنات کا کوئی مورخ آج تک یہ نہیں لکھ سکا کہ وقت شہادت تک ایک لمحہ بھی حضرت سمیہ کا حوصلہ نیچے آیا ہو، حضرت سمیہ کی زبان سے کلمہ طیبہ کی صدا بلند نہ ہوئی ہو، حضرت سمیہ کے دل سے رسول اللہ کی محبت کو الگ کیا گیا ہو۔ یقین فرمائیے ان کا جذبہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے قیامت تک آنے والے بہادر جس عورت کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں وہ حضرت سمیہ کی ذات ہے۔
یہ خاتون ہے، بچے ہیں، بدر کے موقع پر اعلان پہلا موقع تھا، آپ حضرات پڑھتے ہیں سنتے ہیں، حضرت معوذ حضرت معاذ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے حضور مجھے لے کے جائے اور حضور مجھے لے کے جائے، اور اللہ کی شان بھی دیکھیے، یہ سرکار کے غلاموں میں سب سے چھوٹے ہیں، اور ادھر مد مقابل سب سے بڑا سردار ابو جہل ہے، اور اللہ نے میدان بدر میں معوذ اور معاذ کے ذریعے ابو جہل ملعون کو قتل کروا کے واصل و جہنم کروا کے بتا دیا کافروں کے بڑے بڑوں کے لیے میرے محبوب کے چھوٹے چھوٹے غلام ہی کافی ہیں، بڑے تو پھر بڑے ہوئے۔ یہ سرکار دو عالم کے غلاموں میں عورتوں کی صف دیکھیے، بچوں کی صف دیکھیے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا یہ بچے ہیں ان کا یہ کام ہے، یہ عورتیں ہیں ان کا یہ کام ہے، کہا نہیں، نہ ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ ہماری جان پہ مشکل وقت ہے، نہ ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ ہم چار دیواری سے باہر کیسے جائیں، نہ ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ ابھی جوانی آئے گی، ابھی جوانی کے مزے لوٹیں گے، ابھی شادی ہوگی، ابھی اولاد ہوگی، کہا کائنات کی ہر خواہش اللہ کے حبیب کی محبت پہ قربان ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک صحابی کا واقعہ، ایک تو حضرت حنظلہ ہے، ان کے علاوہ ایک اور صحابی ہے،